جناب خدیجہ کا غلام ہے جس کا نام میسرہ ہے. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے. ارے بھائی بول کیوں نہیں رہے آپ؟ گھبرا کیوں رہے؟ میں کوئی ایسا نام تھوڑی لے رہا ہوں خدا نخواستہ کہ جس پہ کوئی کیس ہو جائے. میسرہ کا نام لیا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ میسرہ. یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کا منشی ہے، صاحب کتاب رکھتا ہے. جناب خدیجہ نے اسے بلا کے ذرا کیا ہے کہ لیں اب قافلہ کب جانا ہے؟ اس نے کہا 2 ہفتے کے بعد. کہ سنو اس بار یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کے انچارج تم نہیں ہو. کبھی بھی مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہنے خطا کچھ نہیں، ہم نے انچارج بدل دیا. اس نے کہا اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر کون جائے گا انچارج میں؟ تو کہنے لگے وہ ابو طالب کا ایک بھتیجا ہے وہ جائے گا. میں نے جملہ آہستہ سے کہہ دیا اور تم نے آہستہ سے سنا. یہ خدیجہ ملکۃ العرب ہے. بہت سارے لوگوں کے حلق سے خدیجہ بھی نہیں اترتی ہے. خدیجہ بھی نہیں اترتی. خدیجہ کون ہے؟ ملکۃ العرب، عرب کی سپر پاور لیڈی. سمجھ گئے؟ اس سے پاورفل وہ خاتون کوئی نہیں ہے. جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ کون جائے گا؟ ابو طالب کا. بولو نا. ارے بھائی بولیے. ابو طالب کا بھتیجا. تم نے غور ہی نہیں کیا. دنیا عرب میں لوگ محمد کو محمد کے نام سے نہیں، ابو طالب کے بھتیجے کی حیثیت سے جانتے تھے. آئے ہائے آئے ہائے. ابو طالب کے بھتیجے کی حیثیت، ابو طالب کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے. اور سارا کام وہی کرے گا. کتنا مال بیچنا ہے، کتنا خریدنا ہے، بیچنا ہے نہیں بیچنا، سمندر میں پھینک دینا، ان کی اپنی مرضی. تمہیں کچھ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اب قافلہ جانے لگا. میں سرا پھر آیا. کہنے لگے بی بی جب ساری ڈیوٹی نہیں کو دے دی ہے تو میں جا کے کیا کروں گا؟ میں اپنا ہی رہتا ہوں، آرام کرتا ہوں. تو جناب خدیجہ نے کہا تمہیں ضرور جانا ہے. کہا بی بی میں کیوں جاؤں گا؟ کہ تمہیں جانا ہے اور جا کے پورے قافلے میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ابو طالب کا بھتیجا جا رہا ہے کہ کیا کرتا ہے، چلتا کیسے، بولتا کیسے، رکتا کیسے، اٹھتا کیسے، بیٹھتا کیسے. پوری توجہ، پوری توجہ. اس نے کہا کیا مطلب میں کیا کروں گا جا کے؟ تو کہنے لگی سنو ہمیشہ جاتے تھے مال کی تجارت کے واسطے، اب جا رہے ہو محمد کی زیارت کے واسطے. آئے ہائے آئے ہائے. ہمیشہ جاتے تھے مال کی تجارت کے واسطے، اب جاؤ گے محمد کی زیارت کے واسطے. چلا گیا میسرہ. 4 ساڑھے 4 مہینے کے بعد قافلہ واپس آیا. میسرہ جناب خدیجہ کے پاس آیا. بی بی قافلہ آ گیا. اچھا آ گیا. کہاں؟ بی بی اب بتائیے کیا کروں؟ کہا میسرہ یہ سب رکھو ایک طرف، ہمیں یہ بتاؤ کہ جو تم قافلے میں گئے تھے تم نے محمد میں کیا دیکھا؟ یہ بتاؤ. یہ اٹھتا کیسے، چلتا کیسے، بولتا کیسے، یہ سب بتاؤ. پہلا جملہ کہا. میں نے اب تک تمہارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، اب ہاتھ جوڑ کے جملہ سر کرا. میسرہ نے پہلا جملہ کہا. کہتے بی بی یہ ابو طالب کے بھتیجے کے بارے میں پوچھ رہی نا آپ، جو قافلے کا لیڈر بن کے گئے تھے؟ کہاں اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کبھی بھی اس کے بارے میں نہ پوچھیے. کیوں نہ پوچھو؟ کبھی بھی مت پوچھیے. کیوں نہ پوچھو؟ کبھی بھی پھر سنیے. بی بی یہ ہم جیسا نہیں ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. بھائی تھکو ہوگا میں ذمہ دار نہیں. یہ ہم جیسا. جناب خدیجہ نے کہا ہم جیسا نہیں تو پھر کیسا؟ کہنے لگے بی بی یہ تو عجیب آدمی ہے. کیا مطلب؟ جس گلی سے گزرتا ہے نا 2 دن گلی سے خوشبو آتی ہے. جس گلی سے میرا نبی گزرتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعوں پہ نبوت پڑھنا نہیں آتی، آؤ اور سنو کہ ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں. تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم نے علی تو ہماری زبان سے سنا ہے اور نبی اپنے مولانا کی زبان سے سن رہے ہو، اس لیے تمہیں بڑا فرق لگتا ہے. یہاں سنو، یہاں بیٹھو کہ نبی کیسے سنا ہے جرا ہم بتا رہے ہیں کہ نبی کا کیا. کبھی بھی ہم جیسا نہیں. کیوں نہیں؟ کبھی بھی جس گلی سے گزرتا ہے نا 2 دن گلی سے خوشبو آتی ہے. جو بعد میں گزرتے خوشبو سون کے سمجھ جاتے یہاں سے ابو طالب کا بھتیجا گزرا ہوگا. اچھا. اور کبھی بھی اکیلا چلتا ہے نا، اکیلا نہیں چلتا، اس کے سر پہ بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کر کے چلتا ہے. اچھا. اور کبھی بھی جب یہ درختوں کے پاس سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے اسے سلام کرتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے. اور کبھی بھی محمد کا قد بہت اونچا نہیں ہے، دراز قامت نہیں ہے، درمیانہ قد ہے. محمد کوئی لمبے چوڑے نہیں تھے 6 ساڑھے 6 یا 7 فٹ کے، درمیانہ قد تھے. ہاں وہ تو میں دیکھتی ہوں درمیانہ قد ہے. کبھی بھی یہ بھی کمال ہے، یہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے سب سے اونچا نظر آتا ہے. آئے ہائے آئے ہائے. یہ
ہزاروں کے مجمع سب سے اونچا یہ نظر آتا ہے. بی بی یہ آہستہ سے بھی بولتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی آواز دب جاتی ہے. اور کبھی بھی سنیے 4 مہینے قافلہ رہا باہر. کتنا؟ 4 مہینہ. پوری توجہ مدثر صاحب. 4 مہینہ قافلہ باہر تھا. 4 مہینے کے بعد ہم آئے. 4 مہینے میں سب کے ناخون بھی بڑھے, بال بھی بڑھے. اس کا نہ ناخون بڑھا, پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ نہ. یا یہ کہہ دوں کہ میں سرا نے کہا بی بی 4 مہینے میں اس کا ناخون برابر بھی ناخون نہ بڑھا. اچھا میں سرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی کمال ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, میں سرا نے کہا کہ 4 مہینے تک نبی کا بال نہیں بڑھا اور ناخون نہیں بڑھا. میں سرا کو بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوں, مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ چلیے لکھنؤ کے پاس ایک جگہ ہے کچوچا شریف ہے کہ نہیں, وہاں 13 تاریخ کو نبی کے بال کی زیارت کرائی جاتی ہے 13 رجب میں. میں بھی گیا ہوں کچوچا شریف میں, میں بھی گیا ہوں. انہوں نے کہا جی حضرت کا بال ہے, اس کے آپ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد, بلند ترین صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تھوڑا سا آگیا تو کچوچا شریف میں آپ جائیے تو 13 رجب کو رسول کے بال کی زیارت کرائی جاتی ہے. ہم بھی چلے گئے. اب جب ہم پہنچے تو انہوں نے وہ ایک ڈبہ لے کے آئے کہ اسے چومیے, یہ حضرت کا بال ہے, چومیے. میں نے کہا بھائی چوم تو لیں گے, پہلے بتاؤ یہ کیسے مانے کہ حضرت کا بال ہے؟ تو کہنے کہ آپ حضرت کے بال پر تحقیق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم نے تو بڑے بڑے حضرتوں پہ بھی تحقیق کی ہے. میں نے کہا بیٹھے. اچھا مننے بھائی آپ داد نہیں دے رہے ہیں, پھر سنیے گا, ہم نے تو بڑے انہوں نے کہا. میں نے کہا دلیل کیا کہ حضرت کا بال؟ سنیے دلیل یہ کہ آپ اپنا بال توڑ کے آج رکھیں, 10 سال کے بعد بھی آئیں گے نا, جتنا بڑا رکھیں گے اتنا ہی بڑا پائیں گے. کیونکہ ہمارے بال میں دم جب تک ہے جب تک وہ جلد سے لگا ہوا ہے, جلد سے ہٹا تو دم ختم, زندگی ختم, وہ پھر نہیں بڑھے گا. میں نے کہا پھر کہ یہ جب آیا تھا مدینے سے تو اتنا بڑا تھا, اب بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا. اور مولانا سنیے, آپ نہیں بڑے بڑے انگریز آئے اور یہ تعجب کرتے رہے کہ یہ بال کیسا ہے, یہ بال کیسا ہے, یہ بال کیسا ہے. میں نے جبھی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ گیا, پروردگار تیرا احسان, جب دنیا کی سمجھ میں اب تک محمد کا بال نہیں آیا, محمد کی حال کیا ہے. حال کیا ہے بتائیے, آئے گی حال بولیے. تو کتنے معجزات ہو گئے, معجزات ہو رہے. بی بی انہیں راستے میں پیاس لگی, ہم کنویں پہ گئے, پانی لائے, پانی کھارا تھا, پینے کے لائق نہیں تھا. ہم نے کہا کہ بھائی پانی لائے, ہم نے کہا کہ پانی تو ہے مگر پینے کے لائق نہیں. انہوں نے کہا مجھے کنویں پہ لے کے چلو. ہم انہیں کنویں پہ لے کے گئے, یہ گئے اور انہوں نے اپنا لعاب دہن کنویں میں پھینک دیا. کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اچھا کہاں, کبھی بھی تھوڑا اور آگے بڑھے, پھر انہیں پیاس لگی, انہوں نے کہا جاؤ کنواں ڈھونڈو. ہم گئے, ہم نے کنواں ڈھونڈا, کنواں تھا پانی نہیں تھا. ہم نے بڑی گہری نگاہ سے دیکھا مگر ہمیں نظر ہی نہیں آیا. ہمیں لگا کہ شاید کنواں جو اندھا کنواں اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم نے آگے انہیں بتایا کہ حضور کنواں تو ہے مگر پانی نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو. ہم انہیں پھر لے کے گئے. انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا اور کنویں کو گھورا. بی بی پانی چڑھنا شروع ہو گیا اور اتنا اوپر آیا, اتنا اوپر آیا کہ ہم نے ڈول کے بغیر ہاتھ بڑھا بڑھا کے پانی پیا. میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا. بھیا دونوں بھائیوں کا جواب نہیں ہے, نہ بڑے کا جواب نہ چھوٹے کا جواب, نہ نبی کا جواب نہ علی کا جواب. دونوں کو اللہ نے اجازت دیا. بڑے بھائی کو اجازت یہ دیا کہ بڑا بھائی کنویں کو گھورے تو پانی چڑھنے لگتا ہے, اور علی اگر لشکر کو گھورے تو پانی اترنے لگتا ہے. پانی اترنے لگتا ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے, 2 یا 3 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی. کتنے معجزات ہو گئے, معجزات کتنے ہو گئے؟ سنیے معجزات کتنے, معجزات سن رہے ہیں آپ؟ کابی بھی اور سنیے بھی. سب سے بڑا معجزہ, جب سب رات کو سوتے تھے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کون کہاں سو رہا ہے زیر آسمان. انہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا. خدیجہ نے کہا وہ کیوں؟ کبھی بھی اندھیری رات میں یہ کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے. میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا. جنہیں کالے سے بہت ڈر لگتا ہے نا, اور جنہیں کالا پسند نہیں ہے,
وہ پہلے جا کے نبی کی چادر بدلوائیں، پھر کعبے کا غلاف بدلوائیں، پھر قرآن کے حروف بدلوائیں، اور پھر مولانا کی داڑھی بدلوائیں۔ سب کچھ کالا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ کالا ہے۔ کبھی بھی ایک کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے، اس کے بعد بھی ہم ایک دم پہچان لیتے تھے کہ محمد وہاں سو رہے ہیں۔ کیسے؟ کبھی بھی جب یہ سوتے تھے تو کالی چادر سے نور چھن کے نکلتا اور عرش اعظم تک جاتا تھا، بس جہاں نور ہوتا تھا ہم وہیں سمجھ جاتے تھے کہ یہ محمد ہے، اور وہی محمد ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بدن رسالت میں نور تھا، نور بتاتا تھا کہ محمد کہاں ہے، نور بتاتا تھا۔ اب 2 معجزات ہیں، اب میں اگر سارے پڑھوں تو تقریباً 24 معجزات بدن رسالت میں۔ کتنے؟ 24 معجزات، اور 1000 معجزات ہوئے جو ساری کتابوں سے اگر جمع کیے جائیں مختلف۔ مثلاً بی بی یہ انگلیاں لٹکاتا تھا تو پانی نکلنے لگتا تھا، یہ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی لٹکاتا تھا تو دودھ کے نہریں جاری ہو جاتی، یہ سب اعجاز رسالت ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بی بی ہم اکیلے میں بیٹھتے تھے، سب ایک طرف یا اکیلا ایک طرف، یہ باتیں کرتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے اکیلے باتیں کس سے کر رہے ہیں، ہم جا کے دیکھتے تھے اس انگریزوں سے باتیں کرتے تھے۔ یہ سب اعجاز رسالت۔ ہمیں جلدی 2 باتیں کریں بھائی، بدن رسالت میں بہت سارے معجزات ہیں، مگر 2 معجزے میں نے آپ کو سنائے۔ پہلا معجزہ، گلی سے گزرتا تھا تو خوشبو آتی تھی، بستر پہ سوتا تھا تو نور جاتا تھا۔ یعنی بدن رسالت میں 2 چیزیں ایسی تھی جو رسالت کی موجودگی کا اعلان کراتی تھی، ایک خوشبو، ایک نور، ایک خوشبو، ایک نور، ایک خوشبو۔ یعنی کہاں بیٹھے آپ؟ ایک خوشبو، خدا را حسینیو توجہ دو، ایک خوشبو، ایک نور، ایک خوشبو، ایک نور، ایک خوشبو، ایک نور، ایک خوشبو، ایک نور۔ تو پھر ساری دنیا جا کے ان کافروں سے پوچھے نا، وہ جو پوری رات ہجرت میں کھڑے رہے، بھائی وہ جو 40 سردار پوری رات محمد کا گھر گھیرے کھڑے رہے، کیوں کھڑے رہے؟ انہیں نزلہ تھا، انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، وہ اندھے تھے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، پوری رات کھڑے رہے۔ کیا انہوں نے خوشبو نہیں سونگی؟ کیا انہوں نے نور نہیں دیکھا؟ ان کا پوری رات کھڑے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خوشبو بدن نبی میں تھی کوئی خوشبو بدن علی، اور جو خوشبو بدن علی میں تھی وہی خوشبو بدن